मुख्तलिफ जगह पर वहशियाना तशद्दुद, एक वर्दी वालों का और दूसरा सिनफ नाज़िक का। एक तरफ भूख हड़ताली कैंप, दूसरी तरफ खाबे प्रोग्राम। पीटीआई की प्रायोरिटीज़ क्या है और जुडिशरी के बारे में हुकूमत क्या पॉलिसी बना रही है, इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं हुकूमत का ही जिक्र करता हूँ, फिर उसके बाद मैं दीगर मामला की तरफ आता हूँ। तो सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ जो कि जुडिशरी वगैरह के अफेयर्स को देखती है। उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी और दीगर जमातें भी थी, पीटीआई भी उसके अंदर शामिल थी। तो चूँकि ये ढाक जजेस का पिछले दिनों ये चल रहा था मामला के ढाक जजेस तयन किए जाए और ढाक जजेस जो तयन होने थे तो वो उन्होंने सुनने थे दीगर मामला, यानी कि जो आइनी मामला नहीं बल्कि दीगर मामला सुनने थे। मगर पीटीआई ने इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया, इसकी ट्रोलिंग इतनी दबा कर की कि जिन जजेस के नाम है वो जज जो है ना वो उन्होंने अपने नाम विड्रा कर दिए। कुछ ने थे ट्रोलिंग के डर से और कुछ की अपनी मजबूरियाँ थी। तो ढाक जजेस के तयन के लिए यह ज़रूरी होता है कि पिछले 3 साल के अंदर अंदर वो रिटायर हुए हों और वो ढाक जज लग सकते हैं। चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं और हुकूमत और इस वक्त जो है ना ये पेंडिंग मुकदमा भी तकरीबन मेरा हाल है कोई 60,000 के करीब जो है ना ये पेंडिंग मुकदमात हैं। लोग दूर दराज से आते हैं अपने मुकदमात के लिए, मगर आगे आते हैं तो ये एडजमेंट हो जाती है या उनका काज लिस्ट के अंदर होता नहीं है या मुकदमा वो लगता नहीं है। क्योंकि इस वक्त हमारी अदालतें पूरी तरह अंगेज हैं पीटीआई की पिटिशन्स वगैरह को लेने के लिए। गो के इन अदालतों को तनख्वाहें सिर्फ पीटीआई दे रही है और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान या आम आदमी के टैक्स से ये पैसा नहीं जा रहा है। ये इसी तरह का ये मामला ये लग रहा है। तो हुकूमत ने इसको डील करने के लिए जजेस की तादाद बढ़ाने का जो है ना वो सेनेट की कमेटी के अंदर ये प्रपोजल आई। पाकिस्तान पीपल पार्टी भी इसके ऊपर एग्री करती है कि इस वक्त 17 जज है, 17 जज के अंदर जो है ना ये फर्दर जो है ना ये 8 जज जो है ना ये मुस्तकिल जज जो है ना वो लगा दिए जाएँ। ये इसके लिए कोई 1/3 मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से ये बिल मंजूर होगा तो ये हुकूमत जो है ना ये अपॉइंट कर सकती है ये 8 जजेस को। तो सेनेट की कामया कमेटी के अंदर जब ये डिस्कशन हुई पाकिस्तान पीपल पार्टी एग्री करके, नून लीग भी इसके ऊपर एग्री करती है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है ना वो चाहती है कि अदालतों के अंदर एक तो बोझ कम हो, दूसरा जुडिशरी जो है ना इंडिपेंडेंट हो, ये किसी भी पार्टी की जुडिशरी ना हो। मगर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है ना ये जुडिशरी का बैलेंस जो है ना वो है पीटीआई की तरफ। तो पीटीआई के जो अरकान थे उससे कायमा कमेटी के अंदर हामिद खान वगैरह, तो उन्होंने इसकी जो है ना ये मुखालफत की, इसके जजों की तादाद बढ़ाने की उन्होंने मुखालफत की। मुखालफत करने की उनकी वजह, उनकी लॉजिकली उनकी यही रीज़न है क्योंकि इस वक्त जो इस वक्त जो रेशो है जजेस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर या दीगर अदालतों के अंदर भी, तो वो इस वक्त पीटीआई के फेवर में है और वो नहीं चाहते कि इंडिपेंडेंट जज आएँ। जो जज इंसाफ को मद्देनज़र रखे, जो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करे, जो अपने सो कॉल्ड ज़मीर के मुताबिक और अपने क्रश के मुताबिक वो फैसला ना करे। इसलिए उन्होंने जो है ना ये मुखालफत की, मगर हुकूमत इसके ऊपर संजीदा है और आने वाले चंद दिन जो है ना इस सिलसिले में बड़े अहम है कि हुकूमत जो है ना इस सिलसिले में ये जज अपॉइंट करने का जो बिल है ये लेकर आती है। ये थोड़ा सा रिफॉर्म्स वगैरह भी जो उन्होंने जुडिशरी के अंदर करनी है वो भी पार्लियामेंट के अंदर मंजूर करवाती है। या मंजूर करवा कर जब वो मंजूर कर लेगी तो उसके ऊपर जो इमरान खान वाज जो जज बैठे हैं, जिसको इमरान खान अजीज़ या पीटीआई क्लेम करती है कि ये पीटीआई के जज हैं, तो उनके ऊपर वो क्या रद्द-ए-अमल देते हैं ये आने वाले दिनों में ये पता चलेगा जब हुकूमत अपना ये कार्ड भी खेलेगी, जब ये बिल मंजूर करेगी जुडिशरी के अंदर जो है ना ये मजीद 8 जजेस या 8 के करीब प्लस माइनस में वो जब उनके ऊपर जो पॉइंट जब ये करेगी। अब हम आ जाते हैं दो जो है ना वो वाक़यात के ऊपर जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे और ये हमारे माशरती रवैयों की अक्कासी करते हैं और एक नफ़रत की अक्कासी करते हैं। एक वाक़या तो हुआ जनाब इंग्लैंड मैनचेस्टर के अंदर, मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर हुआ और इंग्लैंड ह्यूमन राइट्स का अपने आप को बड़ा चैम्पियन समझता है, दावेदार समझता है और सिविलाइजेशन को भी वो आगे लेकर चलते हैं। मगर जिस तरह
جو ویڈیو جو شیئر ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر یا مختلف ذرائع سے جو سرکولیٹ کر رہی ہے، تو ایک پاکستانی فیملی ہے، پاکستانی مزار برٹش سٹیزن ہیں، وہ مانچسٹر کی ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، تو مانچسٹر ایئرپورٹ کے اوپر جناب جو ہے نا پولیس نوجوان ہیں، دو نوجوان ہیں، تو ینگ ہے لڑکے، بالکل ہمارے بچوں کی طرح ہی ہیں، تو ان کی ماں بھی ساتھ ہے، تو اس کے سامنے پہلے تو ان کے ہوتے ہیں آرگومنٹ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرگومنٹ ہے، وہ بچے جو ہے نا وہ کھڑے ہیں دیوار کے ساتھ لگ کر، تو وربل جو ہے نا ان کے ساتھ کنورسیشن ہو رہی ہے، ایک داڑھی والا غالباً ان کا کوئی وہ لڑکے کا بھائی ہوگا یا کوئی ویسے ہی ادھر، یعنی کہ ان کا کوئی ریلیٹیو ہوگا، تو وہ بھی ادھر ساتھ ہی کھڑا تھا، وہ بھی آرگو کرتا کہ آپ میرے بھائی کو یہ اس طرح نہیں کر سکتے، تو وہ آل آف سڈن پولیس والے اس کے اوپر، بچے کے اوپر، ایک تو وہ پیپر سپرے کرتے ہیں، اور پیپر سپرے کر کے اس کو جناب جو ہے نا ناک ڈاؤن کر دیتے ہیں زمین پر، وہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ گھوڑے وغیرہ رکھ کر اس کو گرفتاری اس کی وہ کر لیتے ہیں، اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں بچے کو، اور تشدد کرتے ہیں۔ ماں بھی وہ دیکھنے والا منظر ہے کہ انسان کا کسی بھی اگر ذی شعور بندے کا جس کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی جو ہے نا وہ انسانیت ہے، اس کا دل پھٹ جاتا ہے کہ وہ اس ماں کے سامنے اس کے بچے جو ہے نا گرفتار کیے جائے، ماں اپنے بچے کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، مگر اس کو بھی دھکے دے کر جو ہے نا یہ پرے ہٹایا گیا اور وہ بچوں کو گرفتار کر کے وہ لے گئے۔ اب مانچسٹر پولیس اسٹیشن کے باہر بھی جو ہے نا یہ پاکستانی کمیونٹی یا دیگر جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ برٹش سٹیزن، چاہے ان کا بیک گراؤنڈ ان کا کچھ بھی ہے، وہ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ بھی خبر ہے پولیس کا اپنا یہ اس کے اوپر نقطہ نظر ہے کہ یہ وانٹڈ تھے، پتہ نہیں کس چیز میں وانٹڈ تھے یا نہیں تھے، مگر یہ گرفتاری کا طریقہ کار ان کا یہ صریحاً جو ہے نا یہ غلط طریقہ کار تھا، یہ پرتشدد طریقہ کار تھا، اور جو بھی اس کے اندر، کیونکہ یہ اس نے یہ ایک تو جو انگلینڈ کی جو سوسائٹی ہے یا اس کا رویہ ہے، یہ اس کی جو ہے نا یہ عکاسی کرتا ہے کہ نفرت کس طرح ان کے اندر ہے، اور نسلی تعصب جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے نا یہ پولیس کے اس ایکٹ سے جو ہے نا یہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے نا یہ کئی دہائیوں سے ادھر لوگ آباد ہیں، وہ انہوں نے اپنے اپنے وطن، مختلف وطن، جس طرح یہ پاکستانی بھی چھوڑ کر وہاں پر آباد ہوئے، انہوں نے اڈاپٹ کیا، تو ان کو یا تو آپ نے اڈاپٹ کرنے ہی نہیں دینا تھا، اگر اڈاپٹ کرنے دیا ہے تو ان کو بھی جو ہے نا وہ ایکولی ان کو ٹریٹ کریں، یہ اس طرح کا رویہ جو ہے نا بالکل ہی غیر مناسب ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ دوسرا واقعہ جناب جو ہے نا یہ لاہور میں ہوا، غالباً پنجاب اسمبلی کے باہر، تو آپ نے اس کی بھی جو ہے نا وہ اس کی ویڈیو وغیرہ بھی اس کی دیکھی ہوں گی، سوشل میڈیا کے اوپر یہ بڑی سرکولیٹ کی ہے، ایک نون لیگ کا غالباً کلچرل ونگ کا بھی عہدیدار ہے، کمیڈین بھی ہے، ایکٹر بھی ہے، اور طاہر انجم، تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی جگہ سے گزر رہا تھا جہاں پر غالباً پی ٹی آئی نے کوئی کیمپ وغیرہ بھی لگایا ہوا تھا، کیونکہ یہ بھوک ہڑتالی کیمپ انہوں نے یہ ڈرامے بازی جو شروع کی ہوئی ہے، یہ علامتی بھوک ہڑتال یا چڑی روزے رکھنے جو ہے نا 3-4 گھنٹے کے لیے یہ جو انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ایک خاتون تھی، انیلا ریاض غالباً اس کا نام ہے میرا خیال ہے شاید، تو اس نے جناب وہ طاہر انجم کی گاڑی روکی، اور طاہر انجم جو ہے نا یہ ویڈیو وغیرہ بھی بناتا ہے، جس طرح میں بھی ویڈیو بناتا ہوں، تو وہ طاہر انجم ویڈیو بناتا ہے، اور ویڈیو یقینی طور پر اگر نون لیگ کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو عمران خان عزیز صاحب کے وہ قصیدہ تو نہیں پڑھے گا، تو وہ تو ان کے اوپر کرٹیسائز کرے گا، اور یہ حق ہے ہر یعنی کہ سویلائزڈ مینر کے اندر ایک دیگر جو ہے نا وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ان کے رہنماؤں کے اوپر، ان کے پروگرام کے اوپر، ان کے طرز سیاست کے اوپر کرٹیسائز کرنا، یہ ہر سیاسی کارکن کا حق ہے، اور یہ حق کوئی بھی ان سے نہیں چھین سکتا، مگر یہ کرٹیسزم جو ہے نا وہ یہ سویلائزڈ طریقے سے یہ کرٹیسزم ہو، تو یہ جناب خاتون آئیں، اور انیلا ریاض جس کو نیلی پری کے نام سے بھی اس کو جو ہے نا یہ جانا اور مانا جاتا ہے، اور یہ بھی تھوڑی سی کنٹروورشل شخصیت ہے، وہ کیسے آگے چل کر بتاتا ہوں۔ تو اس خاتون نے جناب اس بندے کو، طاہر انجم کو روکا، اور گاڑی میں وہ ڈرائیو کر رہا اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے، تو جناب وہ دروازہ اس کا کھول کر جناب دیر ریپٹے اس کو لگائے، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اور اس کا دانت بھی اس کا ٹوٹا، وہ جو طاہر انجم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا دانت بھی ٹوٹا، تو ان کے اوپر جو ہے نا اس بہیمانہ تشدد کیا، لوگ روک رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، ایک ہٹا کٹا بندہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے،
وہ عورت اس کے اوپر بھی قابو نہیں آ رही, شاؤٹ کر رہی ہے, پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کو کیوں مار رہے ہیں, تو وہ کہتی ہے یہ عمران خان عزیز صاحب کے خلاف, یہ میرے لیڈر کے خلاف, عمران خان کے خلاف یہ ویڈیو بناتا ہے, تو یہ باز نہیں آتا. تو یار یہ کیا جرم ہو گیا کہ اگر کوئی عمران خان عزیز صاحب کے خلاف ویڈیو بناتا ہے تو آپ اس کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیں گے, اس کو پھائے لگا دیں گے آپ. کتنی یہ غلط اور گندی سوچ ہے, اور یہ وہ سوچ ہے جو عمران خان نیازی صاحب نے انڈکٹ کی ہے اپنے فالوورز کے اوپر, اور یہ ایک تربیت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نیازی صاحب جب نو کانفیڈنس موشن آئی, کامیاب ہوئی, یہ گورنمنٹ بنی, اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کی پہلی گورنمنٹ, تو یہ جناب جو ہے نا یہ کرتے تھے, وہ عصمت جنہیں جو ایس پی میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا, میں یہ کروں گا, اپنے ہاتھ سے میں پھانسی دوں گا, یہ فلاں جج ہے یہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دے رہا, اس کی ٹرولنگ کرے گا, آپ کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا, آپ کے بچوں کو اسکول میں تنگ کرے گا, اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے نا یہ مختلف رہنماؤں کے اوپر حملے بھی ہوئے, جس کے اوپر ایک بار جو ہے نا یہ نور عالم خان ہے, اور اس کا مصطفیٰ نواز کھوکھر اور عزیز الرحمان, یہ ندیم افضل چاند صاحب کسی اسلام آباد ہوٹل کے اندر تھے, ڈاکٹر صاحب تھے, تو اچھے بھلے بزرگ, انہوں نے حملہ کیا, وہ حملہ کر کے پھر انہوں نے اس کی خوب ٹھکائی کی, وہ ڈاکٹر کی, پھر بعد میں یہ کارڈ لے کر آگے, بزرگ کارڈ لے کر آگے کہ یہ بزرگ ہیں, بزرگ کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھے پی ٹی اے والے. پھر ایک غالباً بھیرا انٹرچینج کے اوپر احسن اقبال کے ساتھ ہوا, تو وہ فیملی پھر آ کر اس فیملی نے احسن اقبال سے معافی بھی مانگی. تو اسی طرح یہ بہت سے واقعات عمران خان نیازی کے اکسانے پر ہوئے, اور یہ خاتون بھی جو ہے نا یہ عمران خان نیازی صاحب کے افسانے کے اوپر جو ہے نا یہ اس بندے کے لیے, اس بندے کے خلاف جو ہے نا یہ لڑ پڑی, اس کو اس کی بڑی بہن تھی کہ اگر یہ بندہ باہر نکل آتا, تو بندہ باہر نکل آتا تو اس عورت کی اگر ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ مجمع یا اس کے بندے کے جتنے بھی ساتھی تھے, اس کی فیملی والے اس عورت کو سڑک کے اوپر پال نمیا لیتے اور جوتا ہی مارتے اس کو, تاکہ یہ اس کی دوبارہ یہ جرت نہ ہوتی. مگر اب یہ امتحان ہے پنجاب کی گورنمنٹ کا بھی, کیونکہ یہ پنجاب کے اندر انسیڈنٹ ہوا ہے, تو اس کی گورنمنٹ کا بھی امتحان ہے کہ یہ اس عورت کے اوپر, کیونکہ یہ بھی ایک ٹیررزم یا ڈیجیٹل ٹیررزم یہی ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کرنا, لوگوں کے ذہن کو گندہ کرنا. تو اس کے اوپر اگر تو پنجاب حکومت مقدمہ درج کر کے اس عورت کو گرفتار کرتی ہے, کیونکہ یہ اٹیمپٹ, یہ مرڈر کی اس کی اٹیمپٹ ہے, یہ کم از کم اتنا کیس اس کے اوپر بننا چاہیے, اٹیمپٹ ٹو مرڈر, تاکہ اس عورت کو سبق ہو اور دیگر لوگوں کو بھی سبق ہو. تو جو نون لیگ والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پی ٹی اے کی ہے, اور یقینی طور پر جو جس طرح یہ پوسٹر بھی کر رہی تھی, بلکہ اس کے بعد جو اس عورت کو بھی پوچھا گیا کہ آپ نے کس قانون اور کس ضابطے کے تحت جو ہے نا یہ مارا, اس نے بولا کہ پی ٹی اے کا اپنا قانون ہے, پی ٹی اے کا اپنا آئین ہے, اپنا ضابطہ ہے, ہم اسی کے مطابق جو ہے نا یہ عمل کرتے ہیں, جو بھی عمران خان عزیز صاحب کے خلاف کرے گا ہم ایسے کریں گے. اور ان سے سوال کیا گیا کہ اگر یہ کوئی آپ کے اوپر جوابی حملہ ہو جاتا, اپنے ڈیفنس کے لیے کوئی کرتا, تو آپ کیا کرتی, تو کہتی کہ مجھے اپنا دفاع کرنا تھا. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر. تو دوسری طرف شہباز گل صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے بولا, اور بلکہ وہ کلپ وغیرہ بھی جو لاہور کا بابا اختر بابا کے ساتھ کسی عورت کا وہ کلپ بھی ہے, پتہ نہیں یہی عورت ہے یا کوئی اور عورت ہے, تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس عورت کا تعلق جو ہے نا یہ نون لیگ کے ساتھ تھا, اور یہ نون لیگ نے یہ ڈرامہ سٹیج کیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ نے یہ ڈرامہ سٹیج کیا, اور مگر یہ پی ٹی اے کا نقطہ نظر ہے, مگر یہ کہ یہ انسیڈنٹ ہوا, چاہے یہ سٹیج ہے یا نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرتی غلط رویوں کی نشاندہی کرتا ہے. اور پنجاب کی گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس عورت کو گرفتار کرے, اور اگر یہ سٹیج کیا ہے تو اس سٹیج کے اندر جتنے بھی سٹیج کرنے کے اندر جتنے بھی کریکٹر ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں, اور اس عورت کو بھی جو ہے نا یہ ایک عبرتناک مثال بنا دے. کیونکہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ آپ لانچ کرتے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے کہ یہ واضح پیغام ہے اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں, کہ آپ اپنی ہیچری کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ تیار کر کے, آپ اپنی ہیچری کے اندر لیڈر تیار کر کے آپ پھینک دیتے ہیں, وہ سیاست کے اندر اپنی پروڈکٹ کو آپ پھینک دیتے ہیں, مگر وہ پروڈکٹ کس طرح بہیو کرے گی, وہ آپریشن کس طرح ہوگی, جب آپریشن کریں گے تو وہ کتنی افیکٹو ہوگی کتنی نہیں, یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. وہ یہ نتائج نکلتے ہیں جب کوئی نظریاتی کارکن جب آگے نہیں آتے, جب آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر آتی ہیں, تو ان کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عدم برداشت کا رویہ سیاست کے اندر.
यही होता है कि दूसरे को जो ना सुनो, दोस्त दांतली के ज़रिए आगे बढ़ो। तो इस रवैये को ख़त्म करने के लिए मुझे अपने तौर पर, आपको अपने तौर पर, और हम सब को मिलकर ये काम करना चाहिए। अब आ जाते हैं जनाब भूख हड़ताली कैंप और खाद्य प्रोग्राम। तो भूख हड़ताली मैंने कल भी अपने वीडियो में जिक्र किया था कि ये 3-4 घंटे की भूख हड़ताल थी। इन्होंने चिड़ी रोज़े रखे, तो चिड़ी रोज़े रख कर इन्होंने फिर बाद में जनाब ये इन्होंने खाद्य प्रोग्राम क्यों ना करें वो, क्योंकि इनका जब लीडर जो है ना ये 2-2 4-4 किलो गोश्त जो है ना देसी देसी घी में पका हुआ एक ही बार जो है ना वो बिगाड़ जाता है, तो ये क्यों खाबे ना करें। केपीके हाउस के अंदर, क्योंकि इस वक्त जो है ना ये इनको एक जो है टिकटॉक ढॉल मिली हुई है, जिसके प्रोग्राम जो है ना ये बड़े वाहियात किस्म के इसने प्रोग्राम अपने ये इस वक्त इनको जो है ना ये बड़ा अपलिफ्ट किया हुआ है। और सनम जावेद को क्योंकि रहा हुई है, और रहा होकर जनाब वो जज साहब का भी शुक्रिया अदा करने गई, किस ज़मन में शुक्रिया अदा करने गई और किस तरीके से इतना अदा किया, ये वो जानती है, या जज साहब जानते हैं। और आगे वो शुक्रिया का अगर जज साहब को तरीका पसंद आया होगा, हो सकता है कि वो जज साहब फ्यूचर में भी पीटीआई को जो है ना वो रिलीफ दें। तो केपीके हाउस के अंदर जनाब ये काबा पार्टी चली है, और कई कई अनवा अकसाम के खाने हैं, तो वहाँ पर खुशखबरियाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ टिकटॉक शो हो रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। और ये वो लोग कर रहे हैं जो एक तरफ भूख हड़ताली कैंप कर रहे हैं, चाहे दिखावे का कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं भूख हड़ताली कैंप की। दूसरी तरफ उनका लीडर जो है ना वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। अब वो लोग जो है ना ये खाबा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने संजीदा हैं। और जब ये टिकटॉकर्स वगैरह को, नॉन सीरियस को, जोकर्स को जब ये अपना लीडर बनाते हैं, तो उसी से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये मुल्की मसाइल के ऊपर कितने संजीदा हैं, और अवामी मसाइल को हल करने के लिए इनके पास क्या प्रोग्राम है, क्या एजेंडा है, और वो हमारी आने वाली नस्ल को क्या दे सकते हैं, ये क्या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो वॉच करने के लिए।